السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ منافقوں نے اسلام کی بیخ کنی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کا نام مسجد ضرار تھا۔ در حقیقت یہ مسجد منافقین کی سازشوں اور ان کی دسیسہ کاریوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ ابو عامر راہب جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، ایک رات مسجد ضرار میں داخل ہوا جہاں پہلے سے چند منافقین اس کے انتظار میں تھے۔ اس نے منافقین کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں جاری رکھو، میں قیصر روم کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ایسے ہی کچھ مزید معاملات کے حوالے سے گفتگو کر کے ابو عامر وہاں سے چلا گیا۔ عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینے پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم، جزائم اور غسان کے تمام عیسائی عرب بھی شامل ہیں۔ رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لہٰذا رسول خدا نے جیش اسلام کو تیاری کا حکم جاری فرمایا۔ یہ سخت گرمیوں کے دن تھے، مدینے میں کھجوروں کی فصلیں تیار تھی، مسلمانوں کے پورے سال کی محنت چند دنوں میں انہیں حاصل ہونے والی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کی شرکت پر زیادہ زور نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس بار معاملات کچھ اور تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ منافقین جنگ سے جی چرانے کے لیے طرح طرح کے بہانے پیش کر رہے تھے، لہٰذا رسول خدا نے حکم جاری کیا، جو بھی اس جنگ میں اپنی شرکت یقینی نہیں بنائے گا وہ منافقین میں شمار کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لیا۔ لشکر اسلام کو جنگ کے لیے مالی امداد کی اشد ضرورت پڑی تو صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا نصف مال یہ سوچ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آج وہ حضرت ابوبکر سے سبقت لے جائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر لشکر کی امداد کے لیے کچھ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، بظاہر یہ مال دکھنے میں کافی کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو اور کس قدر گھر چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدھا مال آپ کی خدمت میں ہے اور آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب یہی سوال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو انہوں نے عرض کیا، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں۔ بہرحال تمام اصحاب رسول نے دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ رسول خدا 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینے کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ دوستو، ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ رسول خدا حضرت علی کو اپنے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں کر رہے تھے، لہٰذا حضرت علی نے نہایت مسرت اور افسوس کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4416۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ یہ سن کر حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ دوستو، تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام ہے جو کہ مدینے سے 14 منزل کی دوری پر واقع ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے تبوک ایک چشمہ اور بعض کا قول ہے کہ ایک قلعے کا نام ہے۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواریوں کی کمی اور کھانے پینے کی تکالیف، اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو غزوہ اسرت یعنی تنگ دستی کا غزوہ بھی کہتے ہیں۔
یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ماہ رجب 9 ہجری جمعرات کے دن تبوک کے لیے مدینے سے روانہ ہوئی۔ جب لشکر اسلام کچھ فاصلہ طے کر چکی تو کوئی صحابہ عرض کرتا یا رسول اللہ فلاں شخص لشکر میں شامل نہیں ہوا، تو کوئی کہتا فلاں شخص پیچھے رہ گیا ہے۔ کسی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر غفاری بھی لشکر میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کے لیے فرماتے تھے کہ اس پورے روح ارض میں ابو ذر غفاری جیسا سچا انسان کوئی نہیں۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو ذر غفاری کوئی مالدار شخصیت تو تھے نہیں، ان کے پاس ایک بیمار اونٹ تھا۔ آپ اسی کو لے کر سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں اونٹ بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اونٹ اپنی جگہ سے نہ اٹھا، تو انہوں نے جو تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لی تھی ایک بوری میں ڈال کر اپنے کاندھے پر لاد دیا اور پیدل ہی سفر کرنے لگ گئے، جس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ عرب کے ریگستانی فضا میں تپتی ہوئی ریت، گرم ہواؤں کی تھپیڑوں سے اڑتی ہوئی گرد و غبار، نیلے آسمان تلے ایک شخص جس کا سامان اس کے کندھوں پہ لدا ہوا تھا۔ دور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے شخص تو ابو ذر ہو جا۔ جب وہ شخص پسینے میں شرابور، چہرے پر گرد لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے گرد صاف کی اور فرمایا اے ابو ذر، تو اکیلا چلتا ہوا اس لشکر میں آیا ہے اور تو اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا۔ طویل سفر کے بعد جب لشکر اسلام تبوک پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو دور دور تک رومی لشکریوں کا پتہ نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہوا جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر روم کو خبر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک آ رہے ہیں، تو خدا کے حکم سے رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکل سکے۔ رسول خدا نے 20 روز تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں میں اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں اور ان کی مکاریوں دغا بازیوں کے حوالے سے سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہو گئیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول خدا نے حضرت مالک اور حضرت معان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مسجد ضرار جسے منافقین نے تعمیر کیا ہے اسے منہدم کر کے آگ لگا دیں۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت عمار اور حضرت حذیفہ بن یمان کی جواں مردی اور شمشیر زنی سے منافقین بھاگ کھڑے ہوئے۔ چونکہ تمام منافقین نے نقاب کر کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا لہٰذا صحابہ کرام انہیں پہچان نہ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے اور یہ تاکید فرمائی کہ لشکر میں کسی کو ان کے ناموں کے بارے میں علم نہ ہو۔